الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رفقائے محترم، ہم پچھلے اتوار کو سورہ النمل 27ویں سورہ جو ہے اس کی آیت نمبر 92 فرائض رسالت اور ان فرائض رسالت سے امت کی تعلیم اور تربیت کا جو نظام، الہی نظام اللہ تعالیٰ نے جو طے فرمایا تھا اس کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. اور آج اسی موضوع کے تسلسل میں ہم سورہ البقرہ آیت 150 جو 28 صفحہ ہے ہمارے پاس جو قرآن حکیم ہے ان میں 28 صفحہ نیچے سے چوتھی صدر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاکرین والحمد للہ رب العالمین. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور آپ جہاں کہیں سے نکلے. واو کا معنی اور من کا معنی سے. حیثو جو ہے حیثیت اور زمان اور مکان دونوں کے لیے، جہاں وقت کے حوالے سے، مکان کے حوالے سے اور حیثیت کے حوالے سے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں یا جب کبھی بھی آپ نکلیں یا جس حیثیت سے بھی آپ نکلیں. نکلنے سے مراد ہے مرکز سے، مدینہ منورہ سے. مراد ہے مرکز سے نکل کر بیرونی دنیا میں جو جدوجہد ہے، محنت ہے، سٹرگل ہے. تو جو بھی آپ کی بیرونی دنیا میں سٹرگل ہے، محنت ہے، جدوجہد ہے، اس دوران آپ کیا کریں؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. فَوَلِّ پس لگا دیں، پھیر دیں، مرتکز کر دیں. واللہ یولی تولیہ، کسی کو والی بنانا، متولی بنانا. پھر اس کا معنی کسی کو کسی کام پر لگا دینا. تو آپ مرتکز کر دیں، لگا دیں. اور وجہ کا یہاں مراد چہرہ نہیں ہے، بلکہ مراد ہے توجہ، اٹینشن. یعنی پوری توجہ جو ہے، محنت جو ہے، تمام تر دلچسپیاں جو ہیں انہیں مرتکز کر دیں. مرتکز کر دیں کہاں پر؟ شطرہ. عام طور پر اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ نماز کے دوران آپ اپنا چہرہ بیت اللہ الحرام کی طرف کر دیں. لیکن یہاں آپ دیکھیں رفقائے محترم، سیاق و سباق میں کہیں نماز کا ذکر نہیں ہو رہا، اور یہاں شطر ہے، نحو یا اعلان ہی آ رہا.
شطر کا معنی ہوتا ہے ایک بہت بڑی وحدت کو چھوٹے چھوٹے اجزاء میں تقسیم کر کے اسے آکوپائی کرنا، اسے قبضے میں لینا، اسے اپنے تصرف میں لانا۔ تو مراد یہاں پر یہ ہے کہ بیت اللہ الحرام جو اس وقت مشرکین کے قبضے میں ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کی اسٹریٹجی یا حکمت عملی یہ ہو کہ بیت اللہ الحرام کے دائیں بائیں جو علاقے ہیں ان کو آہستہ آہستہ اپنے ساتھ ملائیں۔ یعنی بیت اللہ تو آخری ہدف ہے، آخری ہدف تک پہنچنے سے پہلے مکہ کا جو ماحول ہے، حوالی ہیں، انوائرمنٹس ہیں، دائیں بائیں جو علاقے ہیں اس کے شرق اور غرب میں، شمال اور جنوب میں، وہاں پر اپنی توجہ مرتکز کریں۔ اور مقصود یہ ہے تاکہ بیت اللہ جو ہے اس پر آپ کی تولیت قائم ہو جائے، وہ آپ کے کنٹرول میں آ جائے، وہ آپ کا مرکز محسوس بن جائے۔ اور یہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، اسی طرح امت کو ہو رہا ہے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو امت، اور جس حیثیت میں بھی تم ہو، فَوَلُّوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو مرتکز کر دو اپنی توجہات کو بیت اللہ کے حصول پر۔ اور عام ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ جہاں کہیں بھی تم ہو تو اپنے چہروں کو بیت اللہ کی طرف پھیر لو۔ تو یہ تو حکم جو ہے ناممکن العمل ہے، یعنی انسان گھر میں بیٹھا ہے، دکان پہ بیٹھا ہے، کھانے کی حالت میں ہے، سونے کی حالت میں ہے، کوئی ہل چلا رہا ہے، کوئی اپنا ڈیوٹی انجام دے رہا ہے، تو ایسو ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، یہ ترجمہ کہ جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے چہروں کو بیت اللہ کی طرف پھیر لو۔ تو یہ حکم ناممکن العمل ہے اس انداز میں، اس لیے اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ جہاں کہیں تم ہو، جس حیثیت میں بھی تم ہو، اپنی توجہات کو، دلچسپیوں کو، جدوجہد کو مرتکز کر دو، لگا دو بیت اللہ کے حصول پر، اس کو واگزار کرانے پر، اس کو کفار کے، مشرکین کے قبضے سے آزاد کرانے پر اپنی تمام تر توجہات مرتکز کر دو۔ اور یہ کرنا اس لیے ضروری ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ جو آپ کے مخالفین ہیں، الناس مراد مخالفین، یہود، نصارہ، مشرکین، ان کو تمہارے اوپر حجت قائم کرنے کا، دلیل بازی کا موقع نہ مل سکے۔ دلیل بازی کیا تھی؟ وہ کہہ یہ رہے تھے کہ اگر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی دعا کا مصداق ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم اور اسماعیل کی دعاؤں کو سن کر ان دعاؤں کے نتیجے میں انہیں مبعوث کیا ہے، تو ایسا کیوں ہوا کہ ان کو مکہ چھوڑنا پڑا، مکے سے ان کو ہجرت کرنا پڑی، اور مشرکین نے وہاں سے ان کو نکل آنے پر مجبور کر دیا؟ تو اللہ نے ان کا ساتھ کیوں نہ دیا؟ اگر یہ واقعی معمول من اللہ ہوتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے، تو لازم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نصرت فرماتے، امداد فرماتے، ان کو غالب کرتے، اور جو کفار ہیں وہ مغلوب ہوتے۔ تو بجائے اس کے کہ یہ وہاں سے چھوڑ کر آئیں، کافروں کو وہاں سے نکلنا پڑتا۔ تو یہ جو کفار کا، مشرکین کا یعنی جو الزام تھا، اس کا قلع کما اس کے سوا نہیں ہو سکتا کہ واقعی بیت اللہ پر تمہارا قبضہ ہو، مرکز ابراہیمی جو ہے واقعی تمہاری تولیت میں آئے، کسٹوڈین شپ میں آئے، تم اس کے والی و وارث بنو۔ تو اس ولایت کو، تولیت کو حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ تو جب یہ قائم ہو جائے گا تمہارا قبضہ بیت اللہ پر، تو پھر یہ لوگوں کو چیمے گوئیاں کرنے کا موقع نہیں رہے گا۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر اس قبضے کے بعد بھی کوئی ظالم اگر تمہارے بارے میں زبان درازیاں کریں گے، تو وہ زبان درازیاں کوئی واقعی اپنا اثر پیدا نہ کر سکے گی، مگر رہے ظالم تو ظالموں سے نہ ڈرنا۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، تو ایسے ظالموں کا خوف، خشیت، ڈر
آپ نے اوپر مسلط نہ کرنا، وَاخْشَوْنِی، لیکن میں اللہ میرے احکام کی خلاف ورزی سے اپنے آپ کو بچانا، یعنی اللہ رب العزت کے احکام پر قائم رہنا اور اس کی احکام کی خلاف ورزی سے اپنے آپ کو بچانا، کہ تمہاری فلاح کا راز اسی اصول پر چلنے میں پوشیدہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ بیت اللہ پر جس طرح تمہارا قبضہ ہوگا، اسی طرح وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، بیت اللہ پر قبضے کی طرح میں تمام نعمتوں کو تمہارے اوپر کمال تک پہنچا دوں گا، یعنی بیت اللہ پر تمہارا قبضہ بھی ہوگا اور مادی اور معنوی نعمتیں وہ بھی تمہیں میں آخری حد تک اتمام یعنی کمال مطلوب کا یعنی جامع شکل میں اپنی نعمتیں تمہارے اوپر نچھاور کروں گا، نثار کروں گا، تمہیں ان سے بہرور کروں گا۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس مرکز محسوس پر قابض ہو جانے کے بعد اور نعمتوں کے جھولے جھولنے کے بعد نتیجہ یہ نکلے گا وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تم ہدایت کے مقصود کو پالو گے۔ ہدایت کا مقصود کیا ہے؟ رفقائے محترم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 38 میں فرمایا فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت پر قائم ہوں گے وہ ہر طرح کے خوف اور حزن سے آزاد ہو جائیں گے، یعنی کفار کا خوف، موت کا خوف، بھوک اور افلاس کا خوف، جتنے بھی خوف کے مزار ہیں، اسباب ہیں، ان سے تم نجات یافتہ ہو جاؤ گے، لا خوف اور لا حزن سوسائٹی تمہاری بن جائے گی۔ آگے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، کما کا عام ترجمہ کرتے ہیں کہ جس طرح، لیکن یہ کما یہاں پر جس طرح کے معنی میں نہیں ہے، یہ کما تعلیلیہ ہے۔ تعلیلیہ کا معنی ہوتا ہے جو ماقبل فعل کی علت بتائے، سبب بتائے، وجہ بتائے کہ یہ بیت اللہ پر تمہارا قبضہ اور ہر طرح کی نعمتوں کا تمہیں عطا ہونا اور ہدایت کے نتائج و ثمرات سے تمہارا بہرور ہونا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ انہی مقاصد کے پیش نظر تو ہم نے تمہارے اندر اپنا رسول بھیجا ہے، یعنی یہ کمال تعلیلیہ ہے، بئی وجہ بئی سبب، یعنی یہ تمام نعمتیں تمہیں عطا ہو کر رہیں گی، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تمہارے اندر اپنے ایک عظیم الشان رسول مبعوث کیے ہیں، اور وہ جو رسول ہیں منکم، وہ تمہاری ہی جنس کے ہیں، تمہاری ہی نوع کے ہیں، بنو اسماعیل میں سے ہیں، آل ابراہیم میں سے ہیں، سیدنا آدم کی اولاد میں سے ہیں، نوع انسانی کا ایک فرد ہے، وہ فرشتہ نہیں ہے، اوتار نہیں ہے، خدا کا مظہر نہیں ہے۔ تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے حوالے سے ہماری جنس میں سے ہونا یہ ہمارے لیے ایک عظیم بشارت ہے، رحمت ہے، نعمت ہے، اس میں انسینٹیو ہے کہ تم بھی ان کے نمونے کو اپنا سکتے ہو، ان کے نمونے کو اپنا سکتے ہو، ان کے نمونے پر چل سکتے ہو، کیونکہ اگر کوئی نبی نہیں ہے، وہ خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے، خدا کا اوزار ہے، ما فوق البشر ہے، تو وہ میرے اور آپ کے لیے نمونہ نہیں ہو سکتا، ہم اسے فالو نہیں کر سکتے، اس کے نمونے کو اپنا نہیں سکتے۔ تو اس لیے منکم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وہ رسول تمہاری ہی جنس کے ہیں، تمہاری ہی نوع میں سے ہیں، تمہاری ہی کائنڈ ہے، مراد یہ ہے کہ تم ان کے نمونے کو اپنا سکتے ہو اور اس پر عمل کر سکتے ہو۔ اب وہ جو رسول برپا ہوئے ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں؟ نمبر 1 یتلو علیکم آیاتنا، وہ تمہارے اوپر تلاوت کر رہے ہیں، پڑھ کر سنا رہے ہیں تمہیں کیا آیاتنا، ہماری آیتیں، ہمارے احکام، ہماری ہدایتیں، وہ تمہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ اور نمبر 2 وَيُزَكِّيكُمْ، اور ان آیات الہی کی تلاوت سے
وہ تمہیں کیا کر رہے ہیں؟ تمہیں پاک صاف کر رہے ہیں، تمہیں پیوریفائی کر رہے ہیں۔ تو یہ جو تزکیہ ہے رفقائے محترم، حسد سے، شرک سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اور اوصاف حمیدہ سے آراستہ ہونا، گویا کہ کتاب اللہ کی تلاوت کا جو ہدف ہے رفقائے محترم وہ تزکیہ ہے۔ یعنی اگر ہم بارش میں نہاتے رہیں اور ہمارا کوئی بال نہ بھیگے، ہمارے اندر کوئی کری تراوت اس کا اثر پیدا نہ ہو، ظاہر نہ ہو، تو بارش میں بیٹھنے یا نہ بیٹھنے کا تو کوئی امتیاز ہی نہیں ہے۔ تو تلاوت کتاب اللہ کا میرے اور آپ کے اوپر اثر یہ مرتب ہونا چاہیے کہ ہمارا تزکیہ ہو، ہمارے اندر جو منفی قسم کے اعمال ہیں، اخلاق ہیں، حسد ہے، غیبت ہے، بھائی چارے کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں، یعنی عدالت کے خلاف، اخوت کے خلاف، مساوات کے خلاف جو چیزیں ان سے ہم نجات پائیں، تو تمہارا تزکیہ کر رہے ہیں، بالیغگی، پاکیزگی، طہارت۔ اور نمبر 3 فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، وہ جس کتاب کی آیات کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اب تیسرا درجہ فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور وہ تمہیں کتاب الہی کی تعلیم دے رہے، یعنی کتاب الہی کو پڑھ سنانا، یہ تو اس کی منادی ہے، یعنی منادی علی اعلان، اس کے ٹیکسٹ کو، متن کو عام کرنا، اس کی اشاعت کرنا۔ اور تیسرا درجہ ہے کتاب کی تعلیم، اور کتاب کی تعلیم کیسے ہوگی؟ ٹیچر اینڈ ٹاٹ۔ جس طرح کہ ہم کوئی بھی فن پڑھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہے اور امت معلم ہے جس کو تعلیم دینا ہے، اور کتاب الہی کیا ہے رفقائے محترم؟ یہ ہمارا نصاب ہے۔ تو وہ تمہیں کتاب الہی کی تعلیم دے رہے ہیں۔ کتاب الہی میں احکام کا پہلو، احکام، ہدایتیں، اور چوتھی چیز فرمائی رفقائے محترم والحکمہ، والحکمہ، حکمہ رفقائے محترم یہ حکمہ سے حکمہ۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں گائے یا بھینس، تو بعض اوقات خطرہ ہوتا ہے کہ اس کا بچہ جو ہے وہ چھوٹ کر گائے کا، بھینس کا یعنی ماں کا دودھ پی جاتا ہے، تو اس کو اس عمل سے روکنے کے لیے یہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے منہ پر رفقائے محترم ایک چھیکا چڑھا دیتے ہیں، چھیکا۔ وہ جو چھیکا ہوتا ہے اسے عربی زبان میں حکمہ کہتے ہیں، حکمہ۔ اور پھر حکمہ کہتے ہیں لگام کو، لجام الفرس، یعنی جو گھوڑا ہے، گدھا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے منہ میں جو کریالہ ہم ڈالتے ہیں، لگام ڈالتے ہیں، اسے بھی عربی زبان میں حکمہ کہتے ہیں۔ اور اس کریالے کو یا وہ جو چیکو ہوتا ہے جو چڑھایا جاتا ہے منہ پر، یہ چڑھانا جس مقصد کے حوالے سے ہوتا ہے اس پہ عربی زبان میں حکمہ کہتے ہیں۔ تو حکمہ کیا ہو گیا؟ حکمہ بنیادی طور پر وہ فلسفہ ہے، وہ وحی آف اٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی احکام کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور احکام کے ساتھ ساتھ وہ حکمتیں بھی بتاتے ہیں کہ یہ حکم ہے، کیوں ہے، اس کی وحی آف اٹ کیا ہے، اس پر عمل درآمد سے کیا نتائج و ثمرات مرتب ہوں گے، تاکہ ان نتائج و ثمرات کے ذریعے اعمال کا، احکام کا جائزہ لیا جا سکے، ان کو ہر آن چیک کیا جا سکے کہ امت جو ہے وہ کولو کے بیل کی طرح ایک تکرار عمل میں مبتلا نہ ہو جائے کہ بس عمل برائے عمل، عمل، تکرار محض اعادہ ہو رہا ہے، اس سے بحث ہی نہیں کہ اس کا نتیجہ ثمرہ مرتب ہوا یا نہیں ہوا۔ ابھی اس کی ہم کچھ مثالیں دیکھیں گے قرآن حکیم کے ذریعے سے۔ اور پانچویں بات فرمائی جو ان تمام کا ماحصل ہے، یعنی تزکیے کا، تلاوت آیات کا، تعلیم کتاب کا، تعلیم حکمت کا، ان سب کے بعد وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اور اس طرح اللہ تبارک و تعالی
اس وحی کے ذریعے، اس رسول کے ذریعے، اس اپنے انداز اور منہاج کے ذریعے تعلیم دے رہے ہیں تمہیں ان حقائق کی، ان چیزوں کی ما لم تکونوا تعلمون، کہ جن کو تم اپنی جو ذہنی یا عقلی استعداد ہے، مجرد باربنائے عقل تم ان حقائق کا ادراک نہیں کر سکتے تھے، ان تک پہنچ نہیں سکتے تھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم کرم ہے کہ اس نے تمہیں ان حقائق سے آگاہ کیا کہ جن پر مجرد تم اپنی عقل کے حوالے سے ان حقائق کو گراسپ نہیں کر سکتے تھے، کمپریہنشن نہیں ہو سکتی تھی، ان کو تم احاطہ فکر میں لا نہیں سکتے تھے۔ پھر فرمایا فَاذْكُرُونِی، پاس تم مجھے، لفظی ترجمہ ہے یاد رکھنا، لیکن ذکر رفقائے محترم یاد دہانی کو نہیں کہتے۔ عربوں کے ہاں ذکر جو ہے کسی کی اچھی شہرت کو کہتے، لہو صیتن فی الناس، یعنی کوئی سخی انسان اس کی سخاوت کا چرچا ہو جائے تو اسے عربی زبان میں ذکر کہتے ہیں۔ ذکر کا معنی ہوتا ہے صیتن فی الناس، یعنی کسی کے جو اچھے کام ہیں، اچھا اخلاق ہے، یا کسی نے میرے یا آپ کے ساتھ کوئی حسن سلوک کیا ہے تو اچھائیوں کا جو پرچار ہوتا ہے، چرچا ہوتا ہے، ان کی واہ واہ، ان کی گویا کہ آگے پبلسٹی، یہ عربوں کے ہاں ذکر کہلاتا ہے۔ فَاذْكُرُونِی، ماقبل ذکر کس چیز کا ہے؟ اللہ کا، اس کے کلام کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، تو خطاب اس کی تعلیم اور حکمت اور اس کی تعلیم، آیات الہی اور ان کی تلاوت، یہ تمام چیزیں کیا ہیں رفقائے محترم؟ یہ ذکر اللہ ہے۔ فَاذْكُرُونِی لفظی ترجمہ ہے تم مجھے یاد رکھنا اور تم میرے احسان مند رہنا، اور تم میرے اس دین کا، کتاب کا، اس وحی کا، کلام کا ذکر کرتے رہنا۔ اور آگے جو فرمایا اذکرکم، یہ نہیں ہے رے پر پیش نہیں ہے رفقائے محترم، رے پر جزم ہے۔ یہ جزم جو ہے یہ شرط اور جزا، تو اذکرکم میں تمہارا ذکر کروں گا، میں تمہیں شہرت دوام دوں گا، تم میرے وفادار رہو، اور اس وفاداری کے نتیجے میں تمہیں مقبولیت عطا کروں گا۔ عوام الناس کے قلوب و اذہان میں تمہارے لیے نرم گوشہ پیدا ہوگا، محبت پیدا ہوگی، ہر کے خدمت کا تو مخدوم شو، تم نوع انسانی کے مخدوم بنو گے۔ فرمایا واشکرونی ولا تکفرون، اور اس طرح تم میرے شکر گزار بن کر رہنا، اپریسیشن کرنا، اس دین کے بہتر سے بہتر استعمال کے لیے، بھرپور استعمال کے لیے تم اپنے آپ کو وقف کرنا، ولا تکفرون، اور اس دین کی، کلام کی، نعمت کی نہ قدری نہ کرنا، اس احسان کو نہ بھولنا، اسے کم اہمیت اور حیثیت نہ دینا۔ یہ تو رفقائے محترم ان آیات کا لفظی ترجمہ تھا۔ تو ہم ان آیات میں رفقائے محترم جو آخری آیت میں ایک لفظ ہے فَاذْكُرُونِی اذْکُرکم، اذْکرکم، تم میرا ذکر کرنا، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ عام طور پر رفقائے محترم یہ جو ذکر ہے اس سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء حسنی ہیں ان کے ساتھ یا لگایا اور ذکر شروع کر دیا، مثلا یا توابو، یا غفارو، یا اللہ، یا محیی، یا ممیت، یہ جتنے بھی اسماء حسنی ہیں ان کے ساتھ عام طور پر، اور یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یہ تو عام تقیہ کلامی ہے۔ اس ضمن میں رفقائے محترم ایک دو مقام ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ البقرہ جو ہمارے سامنے ہے، اس کی آیت نمبر
196 میں یہ بلکہ یہ 38 صفحہ ہے رفقہ محترم، 38 صفحہ اور آیت 198 ہے. یہ آیت کا میں آخری حصہ لے رہا ہوں. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا ذکر کرتے رہنا. وَاذْكُرُوهُ، اللہ کا ذکر کرتے رہنا. آگے کیا فرمایا؟ کما ہداکم، اللہ کا ذکر ویسے کرنا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے ذکر کا پابند کیا ہے، ذکر کے حوالے سے ہدایت دی ہے. اور آگے فرمایا کہ اللہ کا یہ ذکر جو ہے اس حوالے سے کرنا کہ اس سے پہلے وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، بلا شبہ اس ذکر سے پہلے تم واضح طور پر گمراہی میں مبتلا تھے. اب یہ وہ کون سا ذکر ہے رفقہ محترم کہ جس کے نزول اور عطا کرنے سے پہلے یہ امت گمراہی میں مبتلا تھی؟ اس کے لیے سورہ آل عمران آیت نمبر 164، یہ ہے قرآن حکیم کا نزول. قرآن حکیم ذکر ہے تو اللہ کے ذکر کا ایک پہلو ہے کلام الہی پر چلنا. کلام الہی کی سمجھ سے لے کر تفہیم سے لے کر تنفیذ تک کا جتنا عمل ہے یہ تمام کا تمام کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. اس کے بعد یہ رفقہ محترم اگلی آیت نمبر 200 سورہ البقرہ 38 صفحہ آیت نمبر 200، ذکر کا ایک نیا شعر ہمارے سامنے آ رہا ہے. ذکر سے مراد ہے توحید. اللہ کے ذکر کرنے سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو سمجھنا، سمجھانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو اسٹیبلش کرنا اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر مبنی جو نظام حیات ہے اسے عملی نظام حیات کے طور پر نافذ کرنا. آیت صفحہ 38 آیت 200 فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، اور جب تم انجام دے چکو، فَإِذَا قَضَيْتُم، جب تم انجام دے چکو، کیا انجام دے چکو؟ مناسککم، وہ ڈیوٹیاں، وہ فرائض، وہ واجبات جو حج کے حوالے سے تم نے پرفارم کرنے ہیں، انجام دینا ہے. تو جب تم حج کے حوالے سے فرائض و واجبات انجام دے چکو تو پھر کیا کرو؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اب تم ذکر کرتے رہنا اللہ کا، اللہ کا ذکر کرتے رہنا. کس طرح اللہ کا ذکر کرنا ہے رفقہ محترم؟ کیا فرمایا؟ کا ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، جیسا کہ تم ذکر کرتے ہو اپنے باپ دادا کا. اب کبھی رفقہ محترم کسی نے اپنے باپ کا نام لے کر اسے پکارا ہے؟ باپ کا نام وہ رحیم یا عبد الرحیم اور بیٹا کا یا عبد الرحیم یا عبد الرحیم، یعنی باپ کا نام لیتے ہوئے تو انسان بڑا متادب ہوتا ہے اور اللہ کا نام لیتے ہوئے اللہ کا ذکر کا کوئی ادب ہی نہیں. اللہ کے ذکر کی تشبیہ کیا ہے؟ کا ذکرکم آباءکم، جس طرح کہ تم باپ دادا کو یاد رکھتے ہو. باپ دادا کو یاد رکھنے کے اندر ایک گہری حکمت ہے رفقہ محترم، اور وہ یہ کہ دیکھیں باپ میں کیا یاد دلاتا ہے رفقہ محترم؟ کیا یہ یاد دلاتا ہے کہ میرے اور آپ کے باپ دو ہیں؟ یعنی باپ کی یاد دہانی، باپ اور بیٹے کی نسبت کو اگر ہم یاد رکھیں تو یہ یاد دہانی ہے توحید کی. کوئی بیٹا ایسا نہیں جس کے دو باپ ہو،
تو جس طرح کوئی بیٹا دو باپوں والا نہیں ہو سکتا، اسی طرح کوئی بندہ دو معبودوں والا نہیں ہو سکتا۔ یعنی کا ذکرکم آباکم کا ایک عام پہلو توحید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پہ قائم رہنا۔ اللہ کی توحید پر قائم رہو گے تو تمام نتائج و ثمرات مرتب ہوں گے، اور اگر توحید کی جگہ پر شرک آ گیا تو کوئی عمل بھی عند اللہ قبول نہیں ہوگا۔ شرک کے ساتھ کوئی عمل عند اللہ قبول نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، جو ذکر سے مراد توحید ہے، اور ذکر سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو نافذ کرنا ہے عملی طور پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا نفاذ اور پوری زندگی کو احکام الہیہ کے مطابق ڈھالنا، یہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، یہ تسبیح کے دانوں کا ذکر نہیں۔ اس ضمن میں رفقائے محترم 376 صفحہ 376 سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ 376 صفحہ یہ 376 صفحے پر یہ آیت پیچھے سے آیت نمبر 14، یعنی یہ پہلی سطر جو ہے نا 376 کے بعد، وہ قارون کے پاس، ظالم قوم کے پاس، اور اسے ہمارا یہ پیغام دو، یہ نظام دو، یہ احکام اور ہدایات دو۔ اب وہ جو احکام و ہدایات ان کو عطا ہوئے تو اس پر عمل درآمد کے لیے انہوں نے کچھ مطالبات کیے۔ وہ جو مطالبات ہیں وہ نیچے سے تیسری سطر، حکم ہوا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کی طرف جاؤ ہمارے احکام پیغام اور پیغام لے کر، اس لیے کہ وہ حدود فراموش ہو گئے، حدود شکن ہو گئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار عالم، میری دعا ہے کہ اس پروگرام پر، مشن پر میرا دل دماغ پوری طرح کھل جائے اور جو راستے کی مشکلات ہیں وہ آسان ہو جائیں، اور ایک لمبا عرصہ اس قوم سے دور رہنے کی وجہ سے میری زبان میں جو مسائل پیدا ہو گئے ہیں وہ گریں کھل جائیں، تاکہ میں بہتر طور پر اپنی بات سمجھا سکوں۔ اور اے پروردگار عالم، مجھے ایک ہیلپر عطا فرمائے، معاون و مددگار، اور بہتر ہو کہ وہ میرا بھائی ہارون ہو، میرا بوجھ اٹھانے والا، بٹانے والا، اور اسے میرے لیے تقویت کا باعث بنائیں، اشدد بہ اذری، اس کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کریں، یعنی مجھے سہارا دیں، مضبوط اور مستحکم فرمائیں۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور اسے میرے ان معاملات میں میرا پارٹنر، شریک کار، سانجی، رفیق بنائیں، پارٹنرشپ ہو جائے۔ اب دیکھیں یہ سارا کام، یہ سارے تعاون، امداد، ہیلپر، کیوں؟ کہ نسبحہ کا 377 صفحہ، کہ نسبحہ کا کثیرا و نذکرہ کا کثیرا، یہ سب کچھ مجھے اس لیے درکار ہے تاکہ ہم آپ کی تسبیح کر سکیں اور آپ کا ذکر کر سکیں۔ یعنی اگر ذکر سے مراد کسی خانقاہ میں بیٹھ کر اللہ اللہ کی گردان کرنی ہو اور تسبیح کے دانوں پر سبحان اللہ، اللہ اکبر کہنا ہو، تو اس کے لیے معاون و مددگار کی تو ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے تو کوئی بھی آپ خلوت گاہ بنا لیں، تجرد اختیار کر لیں، کوئی خانقاہ بنا لیں، بیٹھ جائیں اللہ کے ساتھ لو لگانے کے لیے۔ تو اس کے لیے ہارون جیسا ایک ہیلپر درکار ہے جو میرا پشتیبان ہو،
میری زبان میں یہ مسائل ہیں، میرے اندر کے یہ مسائل ہیں، یہ دور ہوں، تاکہ نسبحہ کا کثیرہ، ہم آپ کی تسبیح کریں اور آپ کا ذکر کریں، ذکر کثیر۔ تو انبیاء علیہ السلام کا ذکر وہ ذکر نہیں ہوتا جو عام ہمارے ہاں یعنی تسبیح کے دانوں پر ہوتا ہے۔ انبیاء کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو، اللہ کے کلام کو عملی نظام حیات کے طور پر نافذ کرنا ہوتا ہے۔ اور اسی چیز کے حوالے سے ہم سورہ الاعراف رفتہ محترم، سورہ الاعراف 7ویں سورہ آیت 145، یہ دو سو دو صفحہ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ میں نے تمہیں لوگوں کے لیے منتخب کر لیا۔ کیوں منتخب کیا؟ بے رسالاتی و بے کلامی، 202 صفحہ، اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، پیغامات۔ اور اللہ کے پیغامات کیا ہوتے ہیں؟ وہ بے کلامی، یعنی اپنے کلام کے لیے۔ اللہ کا کلام ہی اس کا پیغام ہے۔ فرماتے ہیں فخذ ما آتیتک، جو اپنا کلام میں تمہیں دے رہا ہوں اس کو پکڑ لو۔ اور آگے کیا فرمایا رفقائے محترم؟ وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور اس پر تم میرے شکر گزار بنو، شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو کہ میں نے تم سے اپنے کلام کی خدمت جو ہے وہ لینے کا عہد کیا، تمہیں اپنی کلام کی خدمت پر مامور کیا۔ اور ہم نے كَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ اس مقام پر رفقائے محترم ایک اہم بات ہے، اور وہ بات یہ عام طور پر ہمارے ہاں تصور ہے کہ اس قرآن کو جمع کس نے کیا رفقائے محترم؟ سیدنا عثمان کو عام طور پر جامع قرآن کہتے ہیں۔ قرآن کو جمع کرنا کس کا کام؟ حضرت عثمان کا۔ اور اس سے پہلے کہتے ہیں جنگ یمامہ ہوئی، 70 قراء شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ ایک اور جنگ ہو جائے اور حفاظ قرآن ختم ہو جائیں اور قرآن ہی ناپید ہو جائے، کیوں نہ قرآن کو لکھوا لیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے کہا، انہوں نے کہ وہ کام میں جو کروں جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا۔ پھر آہستہ آہستہ ان کا انشراح صدر ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت زید بن ثابت سے کہا گیا کہ تم لکھو۔ یہ جو ساری کہانی ہے رفقائے محترم، اندازہ کریں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات ملی، جو ایک ہنگامی، قومی، وقتی اور ایک محدود زمان، مکان اور ایک قوم کے لیے تھی، اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ان کی اپنی زندگی میں 40 دنوں کے لیے قوم سے الگ کیا گیا۔ وہ 70 کاتبوں کو لے کر اپنے ساتھ طور پر گئے اور وہاں پر انہوں نے الواح تیار کی، الواح، ٹیبلٹس، اور ان الواح میں تورات کو لکھوایا گیا، اور وہ الواح میں لکھی ہوئی تورات امت کو دی گئی۔ یعنی جو ہنگامی، عارضی، محدود زمان و مکان کے لیے کتاب، اس کے لیے جو اتنا اہتمام ہو کہ كَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یعنی بنی اسرائیل کے لیے جس جس چیز کی ضرورت تھی وہ ہم نے الواح میں لکھوایا، یعنی اور اس کو فیصلہ کن انداز میں لکھوایا، واضح شکل میں لکھوایا۔ اور پھر وہ کیا ہوا؟ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، پھر حکم ہوا کہ ان الواح کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اور وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا،
اور قوم کو حکم دو کہ وہ ان الوا کو بہتر سے بہتر انداز میں پکڑے۔ اب اندازہ کریں کہ معدود کو قوم زمان و مکان کے لیے کتاب تو الوا میں اللہ پاک لکھوائیں، اور خاتم النبیین پر خاتم الکتب جو آئی اور جس کا قیامت تک کا دور ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھوائیں، نہ جمع کریں، نہ ترتیب دیں، نہ امت کو دے کر جائیں۔ وہ تو ایک جنگ ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آ گیا، اور اگر یہ حضرت عمر کو خیال نہ آتا رفقائے محترم تو ہم کہاں جاتے؟ تو یہ غلط بات ہے۔ اور سورہ القیامہ میں اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ، اس قرآن کو جمع کرنے والا تو خود اللہ ہے۔ اللہ پاک نے اپنے آپ کو جامع القرآن کہا ہے۔ جمع کرنا قرآن کا میری ڈیوٹی ہے، اور جمع شدہ قرآن کو پڑھا دینا میری ڈیوٹی ہے، اور جمع شدہ قرآن کو پڑھائے ہوئے قرآن کے بارے میں اٹھنے والے سوالات کو ان کے جوابات اس قرآن میں لانا میری ڈیوٹی ہے۔ اور ثم اِنَّا عَلَيْنَا بِيَانًا، اور قیامت تک اس قرآن کو بیان کرنے والے افراد پیدا ہوتے رہیں گے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈیوٹی لی۔ تو جامع القرآن حضرت عثمان کو کہنا دراصل قرآن کو مصحف عثمانی کہنا ہے، اور یہ ایک سازش ہے۔ تو یہ ضمن بات آ گئی تھی کہ كتبنا له في الالواح، الواح تورات تو اللہ پاک لکھوائیں اور موسیٰ کی زندگی میں لکھوائیں اور امت کو دیں، اور ابد کا عہد نامہ اللہ پاک نہ لکھوائیں۔ حضور کی حیات طیبہ میں ای نمی صدق خدا راہ، یہ اللہ کی شان نہیں۔ تو فرمایا قوم کو کہو کہ وہ ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں، اور سأریکم دار الفاسقین، اور فاسق قوم کا انجام کیا ہوتا ہے یہ تم سر کی آنکھوں سے دیکھ لو۔ یہ تو رفقائے محترم ذکر اور اس کے متعلقات کے حوالے سے بات تھی۔ اب آئیں دو چیزیں جو تھیں، احکام یعنی کتاب اور حکمت، اور اس کے ساتھ تعلیم کا کیا تعلق ہے۔ اس ضمن میں رفقائے محترم ہم سورہ العنکبوت 29ویں سورہ آیت نمبر 45، یہ 481 صفحہ ہے، 481 صفحہ، سورہ العنکبوت 481 صفحہ۔ تلاوت کرتے رہو، تلاوت کرتے رہیں ماں اس کتاب الہی کی جو وحی کی گئی ہے الیکا آپ کی جانب، اور جو وحی کی گئی ہے آپ کی جانب وہ کیا ہے؟ من بیانیہ، من الکتاب، کتاب میں سے، یعنی کتاب میں سے، یعنی وہ کتاب ہے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ نمبر 2، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور صلاۃ کو قائم کریں۔ یہ جو اقیم الصلاۃ ہے رفقائے محترم، صلاۃ کی اقامت، یہ ہے کتاب اللہ۔ کتب علیکم ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، صلاۃ کا حکم کتاب ہے۔ کتب علیکم الصیام، صیام تمہارے لیے فرض کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو لعلکم تتقون کیا؟ یہ حکمت ہے۔ تو یہ فرمایا کہ صلاۃ کو قائم کرو۔ اقامت صلاۃ سے کیا ہوگا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اقامت صلاۃ سے یہ ہوگا کہ یہ عمل جو ہے یہ تمہیں روک دے گا۔ اقامت صلاۃ سے کیا ہوگا؟ تم رک جاؤ گے، کس سے؟ فحشاء اور منکر سے۔ اب اگر صلاۃ کرنے والا صلاۃ بھی کرے اور اول تو اسے پتہ ہی نہ ہو کہ فحشاء اور منکر ہے کیا، اور اگر علم بھی ہو جائے فحشاء اور منکر کا تو ان کا مرتکب بھی ہو، یعنی فحشاء اور منکر کا مرتکب بھی ہے اور دعویٰ اقامت صلاۃ کا بھی ہے، تو یہ بات صحیح نہیں۔ یعنی اقامت صلاۃ کو چیک کرنا ہے اس بات سے کہ جو مصلی ہے وہ فحشاء اور منکر سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کرے۔
اور اقامت صلاۃ سے بھی ایک بڑی بات ہے، وہ کیا؟ والا ذکر اللہ اکبر۔ اقامت صلاۃ تو ذکر کا ایک پہلو ہے، ایک گوشہ ہے، اگرچہ بہت بڑا گوشہ ہے لیکن کل ذکر نہیں ہے۔ والا ذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر یعنی اللہ کا کلام، اللہ کا دین، وہ صلاۃ سے بہت زیادہ جامع ہے، وہ بہت زیادہ وسیع ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ نزول قرآن کے وقت صلاۃ کس چیز کو بنا کر مشرکین مکہ، یہود اور نصارہ اس کی پریکٹس کر رہے تھے۔ ما کان صلاۃ عند البیت الا مقاء و تصدیہ، تالیاں بجانا، ہاں جی، رنگ ریلیاں منانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو اہمیت ہے، اس کا ایک مقام دیکھتے ہوئے پھر تعلیم پر لا کر ختم کرتے ہیں۔ یہ سورہ الکہف اور آیت نمبر 27، 356 صفحہ، 356 صفحہ، نیچے سے تیسری سطر ہے، رفقائے محترم، آیت نمبر 27۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِن کِتَابِ رَبِّکَ، تلاوت کرتے رہیں، سامنے لاتے رہیں، اتباع کرتے رہیں اس چیز کی جو وحی کی گئی آپ کی جانب، اور وہ وحی کردہ چیز کیا ہے؟ من کتاب رب، تیرے رب کی کتاب قرآن پاک۔ سورہ الانعام آیت نمبر 19، اوحی الی ھذا القرآن۔ اور آگے فرماتے ہیں لا مبدل لکلمات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو کلمات ہیں قرآن کے، احکام، قوانین، اقدار، یہ کیسے رکھتا ہے محترم؟ لا مبدل لکلمات، یہ کلمات الہی اپنا مقام چھوڑنے والے نہیں ہیں، منسوخ ہونے والے نہیں ہیں، زمانے سے مار کھانے والے نہیں ہیں، مٹنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے لیے شکست نہیں ہے، ایک کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اور آگے فرماتے ہیں رفقائے محترم وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اے امت، میں اور آپ ہم سب کو خطاب ہے، اور ہرگز ہرگز نہیں پاؤ گے تم، ہرگز نہیں پاؤ گے۔ تجربہ کر کے دیکھ لو، آزما کر دیکھ لو شرق و غرب کو، جاپان، روس، جس کو چاہو، تجربہ کر کے دیکھ لو، آزما کر دیکھ لو شرق و غرب کو، جاپان، روس، جس کو چاہو، ہرگز نہیں پاؤ گے تم من دونہ ہی، اس قرآن سے ہٹ کر، اس کو چھوڑ کر، ایک سے منہ موڑ کر، کیا نہیں پاؤ گے؟ ملتحدہ، پناہ گاہ، یعنی اس امت کی جو پناہ گاہ ہے رفقائے محترم، حفاظت، تحفظ، وہ صرف اور صرف کلام الہی کو اپنانے میں ہے۔ کلام الہی پر چلو گے، جو آپ کا ارشاد ان اللہ یرفع بہذا اقواما ویضع بآخرین، کہ میری قوم مقام بلند پر رہے گی جب تک کہ اللہ کے کلام کو بلند رکھے گی، اور جس وقت کلام الہی سے رشتہ ناطہ توڑ لے گی، یضع بہ، اقوام عالم کے قدموں میں روندی جائے گی، پیس ڈالیں گے، ذلت و رسوائی کا آخری مقام۔ تو فرماتے ہیں وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور ہرگز نہیں پاؤ گے تم اس کلام الہی کو چھوڑ کر، اس سے منہ موڑ کر، کیا نہیں پاؤ گے؟ پناہ گاہ۔ اور ہمارا صبح و شام کا تجربہ ہے رفقائے محترم
اب اس ضمن میں ہم تعلیم کتاب کے حوالے سے سورہ آل عمران، تیسری سورہ رفتہ محترم، آیت نمبر 79 اور 80، 79 80، یہ 72 صفحہ ہے، 72 صفحہ۔ ما کانا لبشرٍ، کسی بھی بشر کا یہ مقام نہیں ہے، یہ اسٹیٹس نہیں ہے، یہ منصب نہیں ہے۔ ما کانا لبشرٍ، نہیں ہے اسٹیٹس، منصب، شان شایاں، لبشرٍ، کسی بھی بشر کے لیے، ان یعطیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کہ اگرچہ اسے اللہ عطا فرما دے کتاب، دستور حیات، قوانین، اس کا معنی ہوا لیجسلیچر، کہ قانون سازی جو ہے، اگرچہ اللہ پاک اسے براہ راست اپنے قوانین عطا کرے، والحکم، اور قوانین کو ایگزیکیوٹ کرنے کی جو پاور ہے، ایگزیکٹو، اور آگے فرما والنبوہ، اگرچہ انہیں اللہ پاک نبوت پر فائز کرے۔ گویا نبوت کے دو بنیادی شعبے ہیں، ایک کتاب اور دوسرا حکم۔ کتاب جو ہے احکام، اور حکم ہے ان کو نافذ کرنا۔ یعنی اگر کتاب ہو اور اس کے پیچھے قوت نافذہ نہ ہو تو وہ بات بن کے رہ جائے گا، پرائیویٹ افیئرز میں سے آ جائے گا۔ تو اللہ پاک کتاب اور حکم دونوں کو، نبوت گویا ماں ہے، نبوت ماں ہے، نبوت اساس ہے، اور اس کے دو آگے پھر بنیادی شعبے ہیں، قانون اور حکم، یعنی قوت نافذہ، نافذ کرنے کا سارا نظام۔ تو اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کسی بھی نبی کو یہ اللہ پاک نے مقام نہیں دیا، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ وہ نبی لوگوں سے یوں کہے کہ اے لوگو تم بن جاؤ، کونو بن جاؤ، ہو جاؤ، کیا بن جاؤ؟ عبادا لی، عباد بندے، غلام، سروینٹ، سبمیسو، ماتحت، کہ تم میری ماتحت کی سبجوگیشن، سرنڈر، سبمیشن میرے لیے اختیار کرو، من دون اللہ، اللہ کے ساتھ ساتھ یا اللہ سے ورے، یعنی پہلے درجے میں میرے ساتھ اپنے آپ کو بندگی کے حوالے سے، اور پھر میرے توسط سے اللہ کے ساتھ میں تمہیں جوڑ دوں گا۔ جس طرح آج ہم کہتے ہیں کہ ہماری تم تک، تمہاری اللہ تک، ہماری رسائی تو لجپال گھرانے آپ تک ہے، آپ اللہ تک ہمیں کریں۔ تو کسی بھی نبی کا یہ مقام نہیں کہ وہ مخلوق سے، امت سے اپنی غلامی، اپنی ماتحتی، اس کا مطالبہ کرے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، لیکن نبی تو اس لیے آتا ہے، اس کو کتاب اس لیے عطا ہوتی ہے کہ وہ اپنی امت سے، مخاطبوں سے یوں کہتے ہیں کونو، بن جاؤ، ہو جاؤ، کیا ہو جاؤ رفتہ محترم؟ ربانی کی، رب والے، یعنی نبی تو مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑنے کے لیے آتا ہے، مربوب کو رب سے جوڑنا، مخلوق کو خالق سے جوڑنا، محتاج کو اس غنی الاغنیاء داتا رب العزت کے ساتھ جوڑ دینا۔ تو یہ جوڑ مخلوق کا خالق کے ساتھ، ابد کا معبود کے ساتھ، یہ جوڑ ہے، رشتہ ہے ربانیت کا۔ تو انبیاء تو آئے انسانوں کو رب والا بنانے کے لیے، رب کا در دکھانے کے لیے، رب کے در کا سب کچھ سوالی بنانے کے لیے۔ اور یہ جو ربانیت ہے،
یہ کس طرح پیدا ہوتی ہے رفقائے محترم؟ یا یوں سمجھ لیں کہ یہ جو ربانیت ہے اور یہ جو ہمارے دروس ہیں، علم قرآن ہے، تعلیم ہے، ان سب کا آئیڈیل کیا ہے؟ یہ درس قرآن، یہ تعلیم قرآن، ان کا آؤٹ پٹ کیا ہونا چاہیے، نتیجہ کیا برآمد ہونا چاہیے؟ ان دروس کو کس حوالے سے چیک کرنا چاہیے کہ وہ کامیاب ہیں یا نہیں؟ فرمایا وہ آئے، نبی آئے تاکہ تمہیں ربانی بنائیں، اور ربانیت کس بنیاد پر قائم ہوتی ہے؟ بما کنتم تعلمون الکتاب، یعنی کس بنیاد پر ربانی تم بنو گے؟ اس بنیاد پر بنو گے کہ تم کتاب الہی کا علم دینے والے ہو، کتاب الہی کا تم علم لینے اور دینے والے، یعنی تعلیم کتاب جو ہے رفقائے محترم، اس کا مقصد انسانیت کو، امت کو ربانی بنانا ہے۔ تو اگر ربانیت نہیں پیدا ہوئی تو تعلیم کتاب کا، درس کتاب کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا، بوجہ اس کے کہ تم کتاب الہی کا علم، تعلیم و تعلم کا پروسیس لے دے رہے ہو۔ اور آگے فرماتے ہیں وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور یہ ربانیت کس طرح پیدا ہوگی تمہارے اندر کہ تم کتاب الہی کا درس دو۔ اور درس رفقائے محترم میں بہرحال کر چکا، پڑھنے کو نہیں کہتے، درس کہتے ہیں یہ مثلا گندم کا جو دانہ ہے اسے بھوسے سے الگ کرنا، بھوسی اور دانے کو الگ الگ کرنے کو عربی زبان میں درس کہتے ہیں۔ اور پھلا جو ہم چلاتے تھے گندم پر کہ اس کے دانے الگ ہو جائیں، بھوسی الگ ہو جائے، اس کو دارس کہتے ہیں، پھلے کو مدرس کہتے ہیں، اور یہ چلانا مدارسہ ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ درس کیا ہے؟ کتاب اللہ کے ایسنس کو، جوہر کو، مقصود کو، غائب کو پانا، جس کے نتیجے میں امت میں ربانیت پیدا ہو جائے، یہ درس قرآن کا مقصود ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور نہ انبیاء اس کام کے لیے آئے، وَلَا يَأْمُرَكُمْ، اور وہ نبی تمہیں حکم نہیں دے سکتے، یہ ان کا ڈومین نہیں ہے، منصب نہیں ہے۔ اور دوسرے مقام پر سورہ الانبیاء آیت نمبر 29 کہ اگر انبیاء اپنے اس مقام سے آگے گزریں تو ان کو سخت سزا کا اللہ تعالیٰ نے بفرض محال، یعنی اگر نبی اپنے اس مقام و منصب سے آگے نکل جائیں تو اللہ پاک نے اس کی سزا رکھی ہے جو بفرض محال ناممکن ہے، لیکن قاعدہ یہ ہے کہ اگر وہ بھی کریں گے تو ان کا بھی مواخذہ ہوگا۔ تو فرمایا نہ حکم دیں گے انبیاء تمہیں ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، کہ بنا لو، پکڑ لو تم ملائکہ کو، فرشتوں کو، کائناتی قوتوں کو، والنبیین، اور نبیوں کو کیا بنا لو؟ اربابا، رب، کارساز، حاجت روا، مشکل کشا۔ انبیاء کو اور ملائکہ کو رب بنانے کی تعلیم نبی نہیں دے گا، اور یہاں ولیوں کو دستگیر ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، داتا ہے، ابھی صلاۃ ادا کرتا ہے، اور صلاۃ ادا کرنے کے ساتھ ہی باہر نکل کر صاحب مزار کو خطاب کرتے کہتا ہے کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ کہاں گئی صلاۃ؟ تو فرمایا نہیں دیں گے حکم نبی کہ ملائکہ کو اور نبیوں کو اپنا کارساز بنا لو، حاجت روا بنا لو، مشکل کشا بنا لو، رب بنا لو۔ اور آگے فرماتے ہیں اَیَأْمُرُکُم بِالْکُفْرِ بَعْدَ اِذْ أَنْتُم مُسْلِمُونَ، کیا بھلا وہ تمہیں کفر کی تعلیم دیں گے جب کہ تم ان کے پاس اسلام سیکھنے کے لیے آئے؟ یعنی نبی تو مسلم بنانے کے لیے آیا تھا، تو کیا نبی نعوذ باللہ من ذالک شرک کا پرچار کرے گا، شرک کی تعلیم دے گا، شرک کی تربیت کرے گا؟
تو کتاب کی جو تعلیم ہے رفقا محترم، جس کا ہم سورہ البقرہ کی آیت 150 میں ذکر پا رہے تھے کہ یعلمکم الکتاب والحکمہ، تو اس تعلیم کتاب کا امت میں یعنی نسبالعین کیا ہوا؟ ربانیت اور ربانیت کی جو محسوس پہچان ہے، فریضہ ہے، ڈیوٹی ہے، وہ لا کر آپ کے سامنے پیش کر کے آج کے درس کو ختم کرتے ہیں۔ سورہ المائدہ رفقا محترم، پانچویں سورہ 138 صفحہ 138 صفحہ نیچے سے 34 سطر 138 صفحہ انا انزلنا التوراۃ، فرمایا تورات کو ہم ہی نے نازل کیا تھا، اس میں گائیڈنس تھی، اس میں لائٹ نور تھا، اور یہ جو گائیڈنس اور نور پہ مبنی تورات تھی، کیا اس کا مقصد تھا؟ یحکم بہا النبیون، یوں نہیں فرمایا یتلو بہا النبیون، نبی اس کی تلاوت کرتے رہتے تھے، نبی اس کی تعلیم دیتے رہتے تھے، نبی اس کا درس دیتے رہتے تھے، نہیں، تورات کیا کرتے تھے؟ یحکم بہا، حکمرانی قائم کرتے تھے، فیصلے کرتے تھے، مقام حکم پر لایا کتاب تورات کو۔ کون لائے مقام حکم پر؟ النبیون، انبیاء علیہ السلام۔ اور نبیوں کی شان کیا تھی؟ الذین اسلموا، نبی سب سے پہلے کلام الہی کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے، نبی سب سے پہلے کلام الہی کے سامنے جھکنے والا ہوتا ہے۔ اور یہ حکمرانی کتاب الہی کی جو انبیاء مسلم کرتے تھے، قائم کن کے لیے کرتے تھے؟ للذین ہادو، ان کے لیے جو اپنے آپ کو ہدایت یافتہ ہونا کا دعویٰ کرتے تھے۔ گویا کسی قوم کا ہدایت یافتہ ہونا عند اللہ موت پر نہیں ہے تاکہ وہ کتاب اللہ کی حکمرانی قائم نہ کرے۔ اور آگے فرماتے ہیں والربانیون، اب یہ ربانیون جس کو 3 سطر میں 388 میں 80 میں دیکھا تھا، وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، تمہیں ربانی بنانا مطلوب ہے۔ اور ربانیت کا معنی کیا ہوا؟ ربانیت کا معنی ہے کتاب الہی کی حکمرانی قائم کرنا، کتاب الہی کی معیشت کو، معاشرت کو، سیاست کو، اقدار وحی کو، تعلیم کو، تربیت کو، یہ پورے جو زندگی ہے، زندگی کے تمام پہلوؤں پر کلام الہی کو حکمران بنانا، یہ انبیاء کا کام، یہ ربانیوں کا کام، یہ احباب کا کام۔ اور یہ کام ڈیوٹی کیوں وہ انجام دیتے تھے؟ بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ، کیوں؟ اس لیے کہ انہیں کتاب الہی کا محافظ بنایا گیا تھا، کتاب الہی کی حفاظت ان کو سونپی گئی تھی۔ یعنی کتاب الہی کی حفاظت یہ نہیں ہے رفقا محترم